جو خبر چل رہی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں. ملاقات میں کسی قسم کا کوئی اور معاملہ، آئینی بل، آئینی ترمیم، حکومت، اپوزیشن، حکومت میں آنا جانا، کوئی چیز ڈسکس نہیں ہوئی. ایک دوسرے کی خیریت پوچھی ہے. آئینی ترامیم پر جے یو آئی کو منانے کے حکومتی دعوے جھوٹے نکلے. راشد سومرو کہتے ہیں اے پی سی میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی، صرف خیریت پوچھی گئی ہے. مولانا نے وزیر اعظم شہباز شریف یا نواز شریف سے کوئی بات نہیں کی ہے. آئینی ترامیم سے متعلق خبر میں صداقت نہیں ہے. خبر دیکھی تو حیران رہ گیا. جے یو آئی آئینی اصلاحات کی حامی ہے. عوامی مفاد سے ٹکراؤ نہ ہو تو آئینی اصلاحات پر اعتراضات نہیں. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ آئینی عدالت کے قیام پر حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان معاملات طے پا گئے. حکومت نے فضل الرحمان کی تجاویز سے اتفاق کر لیا. مولانا نے آئینی عدالت کے قیام اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے تقرر سے متعلق طریقہ کار پر مشروط رضامندی ظاہر کی ہے. آئینی ترامیم ایس سی او اجلاس کے بعد پارلیمنٹ میں پیش کی جائیں گی. مولانا اپنا مسودہ 2 سے 3 دن میں حکومتی ٹیم کے حوالے کریں گے. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ایوان صدر میں اے پی سی کے دوران ملاقات میں آئینی ترمیم پر تفصیلی مشاورت ہوئی تھی. کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اپنا تیار کردہ آئینی مسودہ پیش کرنے لگی ہے، پریزنٹ کرنے لگی ہے. از دیٹ کریکٹ؟ اس کو تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا، مگر مجھے بلوایا ہے سیکنڈ ٹائم. پیپلز پارٹی کا آ گیا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی نہیں آیا. مولانا کے حکومت سے معاملات طے پا گئے یا نہیں؟ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی تصدیق یا تردید سے گریز. 11 آور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا مولانا نے مشاورت کے لیے بلایا تھا، بریفنگ دے دی. پیپلز پارٹی کا مسودہ ہمیں مل چکا ہے، پی ٹی آئی سے کوئی مسودہ نہیں آیا. آج پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی ملاقات متوقع ہے. ممکن ہے مولانا کی اجازت سے مسودہ پی ٹی آئی سے شیئر کر لیں. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے. ہمارے بندے الحمدللہ سیف ہے، سیکیورڈ ہے. انشاءاللہ ہمارے بندے ان کے ہاتھ نہیں آتے اور حکومت کو غلط فہمی ہو رہی ہے. جس وقت یہ ووٹنگ کے لیے بلائیں گے ان کے اپنے لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دینا، جس میں سے کے پی کے بھی ہے اور ادھر پنجاب کے بھی. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا ہوگا، ہم نے ووٹ نہیں دینا اس کنسٹیٹیوشن میں. آئینی ترامیم کے لیے ہمارے بندے ان کے ہاتھ نہیں آئیں گے. ہمارے لوگ محفوظ اور ہمارے ساتھ ہیں. حکومت کے اپنے لوگ آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. آئینی ترامیم پر حکومت کو غلط فہمی ہو رہی ہے. کے پی اور پنجاب سے حکومت کے ایم این ایز کہہ رہے ہیں ضمیر کے مطابق ہی ووٹ دیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو. کہا ججوں کے تبادلے کے لیے ترمیم عدلیہ پر حملہ ہوگا. آئینی ترامیم کے ذریعے یہ عدلیہ کو تنہا کرنا چاہتے ہیں. پہلے دن سے ہمارا موقف یہی ہے کہ مسودہ ہمارے سامنے نہیں. وزیر قانون سے کہا ہمیں تحریری مسودے دیں تو ان کے پاس نہیں تھا. فارن آفس کے لوگ ہیں، انہوں نے ایمبیسی نے ان کا بڑا خیال رکھا ہے اور سبھی لوگ خوش ہیں اور ان سے کانٹیکٹ میں رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں باقی بھی جو پاکستانی جو یہاں آنا چاہتے ہیں وہ ایمبیسی سے کانٹیکٹ کریں گے تو ان کو بھی بحفاظت اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آئیں گے. لبنان میں پھنسے پاکستانیوں کو لے کر خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی. خصوصی پرواز سے 70 پاکستانی شہری لبنان سے وطن واپس پہنچے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، صوبائی وزیر جام اکرام دھاریجو نے استقبال کیا. وطن واپسی پر پاکستانیوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ کا کہنا تھا حکومت نے پاکستانیوں کی بحفاظت وطن واپسی ممکن بنائی. سفارت خانے کے بروقت اقدام نے فوری واپسی میں اہم کردار ادا کیا. We condemn the deadly attack near Karachi's International Airport, and we are deeply saddened by the reported loss of life and injured victims. We extend our heartfelt condolences to those impacted. امریکہ کی کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کی مذمت. ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا حملے میں جانی نقصان اور شہریوں کے زخمی ہونے پر دکھ ہوا. دہشت گردی سے متاثر ہونے والوں سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں. پاکستان میں مظاہروں سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا پاکستان میں مظاہرین سے مطالبہ کرتے ہیں پرامن رہیں اور تشدد سے گریز کرے. پاکستان کے قانون اور آئین کے احترام کو یقینی بنانا اہم ہے. پاکستانی حکومت امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کرے.
ایڈیشنل آئی صاحب نے خصوصی ٹاسک دیے کہ رینڈم جتنے بھی ہوٹل ہیں ان کو چیک کیا جائے، جس میں انہوں نے انٹری نہیں کی ہو ان کے کمروں میں چیک کریں، ان کا مزید ریکارڈ چیک کرنے کے بعد یہ ابھی مشتبہ اشخاص کچھ ہم نے حراست میں لے رہے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش حملے کے بعد پولیس متحرک اسپیشلائز یونٹ ٹیم کے صدر کے مختلف ہوٹلز میں چھاپے، ہوٹل میں مقیم افراد کے قوائد کی جانچ اور کمروں کی تلاشی، چند مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا، قوائد مکمل ہوئے تو مشتبہ افراد کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤس میں مرحلہ وار چیکنگ ہوگی۔ خودکش بمبار فہد صدر کے ہوٹل میں ٹھہرا تھا، جو فینسنگ کے بعد سندھ اور بلوچستان سے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ کوئٹہ میں سول سوسائٹی کا پریس کلب پر مظاہرہ، کراچی میں چینی شہریوں پر حملے اور ترقی دشمن عناصر کی مذمت، پاک چین دوستی زندہ باد کے نعرے، مظاہرین کا کہنا ہے دہشت گردی کا خاتمہ اور بلوچ نوجوان ترقی چاہتے ہیں، بلوچستان کے عوام دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ آئینی عدالت بننے کے بعد 2 چیف جسٹس ہو جائیں گے، ایک وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ، دوسرے چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین فاروق ایچ نائک کہتے ہیں آئینی عدالت میں 4 صوبوں کی نمائندگی ہوگی، چیف جسٹس کے لیے کمیٹی نام تجویز کرے گی، چیف جسٹس کی مدت 3 سال، عمر کی حد 68 سال ہوگی۔ آئینی عدالت کے ججوں کی پرفارمنس اچھی نہ ہو تو جوڈیشل کمیشن میں سفارش جا سکتی ہے۔ امریکی قونصل کراچی میں تعینات جنرل اسٹاک اربوم کی سندھ اسمبلی آمد، اسپیکر سید اویس قادر شاہ سے ملاقات، امن و امان، گورننس اور قانون سازی سے متعلق بات چیت۔ اسپیکر نے سندھ میں تعلیم، صحت اور ترقی کے شعبوں میں امریکی معاونت کو سراہا۔ سید اویس شاہ نے امریکی وفد کو تاریخی تصاویر دکھائیں، سندھی ٹوپی اجرک کو اسمبلی کی روایتی شیلڈ پیش کی۔ اسٹریٹجک ڈویژن انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام اسلام آباد نان پرولیفریشن کا کانفرنس، 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا بھر کے اسکالرز، ماہرین اور ممتاز شخصیات کی شرکت۔ ISPR کا کہنا ہے کانفرنس کا مقصد عالمی اسٹریٹجک مسائل پر تعمیری بات چیت کو فروغ دینا تھا، ایٹمی عدم پھیلاؤ پر پاکستان کے نقطہ نظر کو بھی پیش کرنا تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے۔ کانفرنس سے سابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود اور مشیر نیشنل کمانڈ اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوائی نے بھی خطاب کیا۔ اور ملتان ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل شروع، انگلینڈ کی ٹیم نے 1 وکٹ پر 96 رن سے کھیل کا آغاز کیا۔ گزشتہ روز انگلش کپتان اولی پوپ 0 پر نسیم شاہ کا شکار بنے۔ پاکستان ٹیم پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔